مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی طرح فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنو حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث، صاحبزادے عبداللہ اور حارث، اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث جو شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی، اللہ کے آخری نبی کی بڑی رضائی بہنیں تھیں۔ وہ آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ حضرت حلیمہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور برکات نصیب ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے آخری نبی کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا تھا، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلی کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ گیا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا۔ دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے۔ 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ تھا۔ جھولا جھلاتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہونے لگے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔
آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل میں جاتے اور بکریاں چرایا کرتے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتے رہے، ان سے خوب فیض پاتے رہے اور اپنا مقدر سنوارتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخری نبی کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شک صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لے آئیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کی گود میں پرورش پانے لگے۔